الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ، آج کی ہماری یہ بزم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 20 اپریل کا دن ہے. شمسی تاریخ کے اعتبار سے کائنات کے آقا و مولا روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کائنات پہ جلوہ فگن ہونے کی تاریخ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں، آج کی تاریخ کی خوشی صرف مسلمانوں کا حق نہیں، پوری انسانیت کا حق ہے. وہ رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں. اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں: عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، محمد پہ صرف مسلمان کا اجارہ تو نہیں. میرے عزیزو، عقل رکھنے والے اور سمجھ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ رسول پوری کائنات کو ایک انقلابی زندگی دینے کے لیے آئے تھے. اسی لیے غور و فکر سے میرے آقا کی سیرت پڑھنے والے یوں کہتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. جس نے بہت قریب سے میرے آقا کو دیکھا وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر رنگ بدلا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے بدلا ہے. آج کا دن منانا یہ رضا اکیڈمی، سنی جمعیت العلماء یا سنی بلال مسجد کا ہی حق نہیں ہے، اور نہ ہی اس علاقے یا کسی خطے کے مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ ہے، بلکہ آج کا دن ہر اس بیوہ کو کھڑے ہونے کا ہے جس کو میرے آقا نے عزتیں عطا کی ہیں. آج کا دن ہر یتیم کا دن ہے جس کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھا کر کے عزت عطا کی ہے. آج کا دن ان کمزوروں کے لیے ہے جن کے سہارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے. آج کا دن بوڑھوں کا ہے، آج کا دن بیواؤں کا ہے، آج کا دن فقیروں کا ہے، آج کا دن پوری کائنات کی ان بچیوں کا ہے جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورتوں کی عزت دینے والا رسول آج کے دن آیا ہے، بیواؤں کو شرف بخشنے والا رسول آج کے دن آیا ہے. جن کو لوگ اپنی محفلوں میں نہیں بٹھاتے تھے ان کے ساتھ میرے آقا نے محفلیں سجا کر کے عزتیں دے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ کائنات میں صرف تم آدم کی اولاد ہو، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی عربی کو عجمی پر
کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، تم سب مٹی سے بنائے گئے آدم کی اولاد ہو۔ پوری کائنات کو یکساں بنانے والا، ایکویلٹی کا حقیقت میں درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے۔ آج پوری کائنات کو چاہیے تھا کہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دن مناتے۔ یہ تعصب کی نگاہیں، یہ تعصب کے چشمے جنہوں نے پہنے وہ حضور سے دشمنی کرنے لگ گئے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، غیر مسلموں نے بھی جب پڑھا ہے، انگریز مورخ ہے، اس نے لکھا ہے پوری کائنات میں انسان کو انسانیت کیا ہے پتہ چلی ہے تو یہ 20 اپریل کے بعد پتہ چلی ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دو میدان میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں انقلاب آیا۔ آج ہم کسی ریولیشن کو دیکھ کر کے، انقلاب کو دیکھ کر کسی ایک شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں بہت ساری شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ تحریک آزادی کو لے کر کے جن شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا میدان ہے آزادی کی تحریک چلانا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ ان کی شخصیتیں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کرسچنوں میں بھی ہیں۔ تو وہ تحریک آزادی ان کا ایک میدان تھا، اس کے وہ انقلابی تھے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جہالت سے نکال کر کے علم کے میدان میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ وہ ہیں جو بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو، وہ ان کی انقلابی شخصیت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کمیونزم کو لائے۔ دنیا کا ایک ایک میدان ہے جس میں انہوں نے انقلاب لایا۔ یہ صرف کائنات میں تنے تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ہر ضرورت میں انقلاب لا کر دکھایا۔ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 6 لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے۔ 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو لکھنا آ چکا تھا۔ علم کا انقلاب اس دنیا میں اس سے بڑا کون لایا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں۔ اس صحابی نے جب یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں جس پر تم روتے ہو، جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا شعور نہیں تھا۔ تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے۔ آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے۔ آٹے کا تو تھا، کھانے کی چیز تھی، کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے۔ وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے۔ اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا۔ آخری بیٹی بڑی ہو گئی تھی، میرے سفر میں جانے کے وقت میں تجارت کے سفر پر تھا، میری بیوی نے بتایا نہیں اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ ماں کیسے مارے؟ 4 بیٹیوں کو تو میں پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر ختم کر چکا تھا، 5ویں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی میرے آنے کے بعد۔ پھر جب مجھے پتا چلا 5ویں بھی بیٹی ہے تو اب تو وہ پہچاننے لگ گئی تھی، لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس پہچاننے والی اور مجھے باپ کہہ کر پکارنے والی بیٹی کو بھی گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اس کی چیخوں کو نہیں سنا، قبر کھودا اور اس کو زندہ میں نے دفن کر دیا۔ اس کی چیخیں میرے کان کو آج بھی اندر گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہتے ہیں جب زمانے جاہلیت کی یہ بات ہم یاد کرتے ہیں تو سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔
درد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی تو ہم عیب سمجھتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانا یہ عیب تھا. یا رسول اللہ آپ جو تشریف لائے ہیں، آپ جو تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن ادب دے کر صحیح جگہ شادی کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. دنیا والوں آج بھی سنو، جو ناک بھون سکیڑتے ہیں آج بھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، آج بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پڑھو تو سمجھ میں آ جائے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہاں پر قانونی جرم ہے کسی کے بھی حمل کے اندر کوئی چیز ڈاکٹر بتا دے. 5 مہینے 6 مہینے کا جب حمل ہو جاتا ہے تو ڈائنوس کیا جاتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے، سی ٹی سکین ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اتنا تو معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں یہ غیر قانونی معلوم کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہمارے کچھ ساتھیوں سے پوچھا انگلینڈ وغیرہ میں، کہا کہ وہاں تو ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ بچے کے آنے کی تیاری کر لیں. کہا ہمارے ہاں تو بہت بڑا جرم ہے، ہاسپٹلز میں لکھا ہوا ہوگا کہ اگر پوچھ بھی لے تو اس پر قانونی جرم کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، اس پر فائن ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. میں نے معلوم کیا تو پتا چلا آج بھی یہاں پر حاملہ عورتیں جا کر ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں، اگر ڈاکٹر نے بتا دیا بیٹی ہے تو وہ حمل کو گرانے کی بات کرتی ہیں. آج بھی یہ اس ترقی یافتہ دور میں جب یہ باتیں ہیں، قانون کیوں ہے آج کہ حمل کے اندر جو چیز موجود ہے پیٹ کے اندر بتانا غیر قانونی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج بھی وہ مانسکتا کے لوگ موجود ہیں جو پیٹ میں بچی کو پاتے ہی 5 مہینے اور 6 مہینے کا حمل ابورشن کرا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے اس نحوست کو میرے آقا نے قدموں سے رون دیا تھا. اور ایک نہیں، آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بڑے دانشور نے کیا خوب کہا، حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں، حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں، لیکن بیٹیوں کے باپ رہنا سنت، بیٹوں کا باپ ہونا سنت. ہونا اور رہنے میں فرق ہے. حضور بیٹوں کے باپ تو ہوئے لیکن 3.5 بیٹے میرے آقا کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن بیٹیاں 4 ہوئیں اور چاروں جوان ہوئیں اور چاروں جوان شادیاں بھی ہوئیں. تو حضور کی سنت یہ بتائی گئی بیٹیوں کا باپ رہنا سنت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو یہ مزاج دیا جس کو تم گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے، یہ حقیقت میں بیٹیاں تمہارے لیے عذاب نہیں ہے. ایک بار میرے آقا کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک گھر پر بہت تیز روشنی آسمان سے اترتی دکھ رہی تھی. وہ روشنی ہے جو صاحب بصیرت دیکھتے ہوں. آسمان سے کسی خاص گھر پر ہی نور کا اترنا، روشنی کا آنا دیکھا جا رہا تھا. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک گھر پر یہ روشنی کا منظر کیسا دکھتا ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، جاؤ اس گھر والوں سے معلوم کرنا، 2 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی اس گھر کے اندر، 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. صحابی کہتے جا کر معلوم کیے تو ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. آج ہندوستان میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں ہم اس رسول کے شہدائی ہیں جس نے عورتوں کو وہ بلند مقام دیا. 1400 سال کے بعد بھی تم ناک رگڑ کر کے بھی اپنی بہنوں کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے. آج کے زمانے میں پھر میں کہتا ہوں یہ کتے ہیں جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں. کوئی اپنی بہن کو آج عزت دینے والا نہیں. یہ وہ ترقی یافتہ دنیا ہے جہاں آج بھی ایپسٹین فائل کھولے جا رہے ہیں. عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے اگر عورتوں کی عزت کی بات کریں تو یہ شرم کی بات ہے. یہ ایسی شیطان ہیں جو فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں. ان کے منہ سے عورتوں کی عزت اچھی نہیں لگتی ہے ہی نہیں. ریل میں جو عزتیں دی ہیں میرے آقا نے دی ہیں. اور شادی بھی میرے آقا نے فرمائی تو سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا. جب عورتوں کو بیوہ ہونا بھی ایک اپشگن کہلا جاتا تھا. آج بھی ہے. آج بھی ہم تو بہت بدل چکے لیکن یہاں تو ستی کی رسم بھی تھی.
ہندوستان میں ستی کی رسم بھی ہوا کرتی تھی. شوہر اگر مر جائے تو عورت کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا, اس کو جینے کا حق نہیں تھا. تھوڑا اپ گریڈ ہوا زمانہ تو پھر یہ کہا گیا کہ چلو اس کو جلایا نہیں جائے گا, جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے گا. اب اور اپ گریڈ ہوا تو اتنا کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بناؤ سنگار سب نکال دیا جائے, کسی ایک خاص جگہ میں اس کو رکھ دیا جائے. ودوا کو کہیں اچھی محفلوں میں آنے نہ دیا جائے. کوئی بھی محفل میں آئے گی تو اب شگن ہے, کام برے ہو جائیں گے. یہ دنیا کا تصور تھا. عورت کا بیوہ ہونا کیا اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ اپنے اختیار سے بیوہ بنی ہے؟ کسی کا شوہر کبھی بھی مر سکتا ہے, اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن زندگی بھر وہ یہ عیب سہتی رہتی تھی. آج بھی بہت ساری جگہوں پر ان کو معاشرے سے الگ کیا جاتا ہے, مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 بیویاں ایسی نکاح فرمائی جو بیوہ تھیں مطلقات. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو عزت عطا فرمائی, عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں, یہ تو ایک حصہ ہے. آج کے دن کس کس میدان پر ہم گفتگو کریں, کہاں کہاں عزتیں دی گئی. عورتوں کی عزت پر بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے. ہمارا وہ دین نہیں جہاں پر 12 سال کی بچی کو بلاತ್ಕಾರ کرنے والا بھی حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے مزے لے رہا ہو. وہ دین نہیں ہے. یہ دین تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کو بھی اٹھاؤ گے تو نظر کا زنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت ہے. اسلام ہر ایک بیٹی کی عزت کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے مسلمان بیٹی کی عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ زنا کا عذاب, زنا کی جو سزا ہے صرف مسلمان لڑکی سے کرنے پر زنا کی سزا ہے. کسی بھی گھر کی بیٹی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو سزا وہی ہے. وہ چاہے ہندو کی بیٹی ہو, چاہے وہ یہودی کی ہو, چاہے عیسائی کی بیٹی ہو. یہ اسلام ہی ہے جو ساری بیٹیوں کو ایک سمان دیتا. یہاں پر تفریق نہیں ہے, عزتوں کی بات ہے. اور مساوات کا درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے. عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ آج کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے لگاتی. یہ وہ عورتیں ہیں جو آج بھی 5 زیور سب عورتوں کے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں نا. دیکھے ہوں گے آپ, گلے میں نیکلیس, دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں, دونوں پیروں میں پائل, تقریباً سب عورتیں پہنتی ہیں. تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو, یونان کی اس وقت کی پاش حکومتیں بھی اور پہلے کے دور کی حکومتیں بھی یہ میٹنگ کرتی تھی عورت کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. اور اس دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے, لیکن اس کو ساتھ میں اگر کہیں لے جانا ہے بازار میں تو 5 زنجیریں پہنا کر, ایک گلے میں, 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار لے جایا جاتا تھا. عورت کی یہ حیثیت تھی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا اور ان زنجیروں کو عورتوں کی زیور بنا دیا گیا ہے. شکل تو باقی ہے لیکن زنجیر نہیں ہے. عورتوں کو عزت اس کائنات پر جس نے دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا, رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. عزیزان اکرام وقار, آج اس لیے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں بہت بڑی سخت ہیں دنیا میں, عورت اور دولت. اس پر کنٹرول اکثر لوگ کھو جاتے ہیں, یہیں سے تو گمراہی آتی ہے. ان 2 چیزوں کی لمیٹیشن میرے آقا نے جو طے کی ہے وہ کتنی بہترین ہے. مدینے کی ایک یہودی عورت ہے, چٹھی لکھتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت ہیں, کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں میرے خاندان کے پاس, مجھے یہاں سیف نہیں لگتا, سب مسلمان ہیں, میں جانا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے اس کا راستہ نہیں روکا, کہا کہ ٹھیک ہے جا سکتی ہے, لیکن تنہا عورت ہے کون جائے اس کے ساتھ. 2 جوان صحابہ کو ساتھ میں کر دیا کہ یمن تک اس خاتون کو پہنچا کر کے آؤ. اب وہ عورت اور ڈر گئی. مسلمانوں کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے, ایک بنا بنایا ہوا ہے, پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کو دیکھیں گے تو یہ پاگل ہو جائیں گے, کچھ بھی کر لیں گے. دنیا نے اس طرح سے بنا رکھا ہے, حقیقت میں خود گندے. 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ کر دیا گیا. عورت کو اونٹ پر بٹھایا گیا ہے, کجاوا سجا ہے, دونوں جوان چلتے ہوئے جا رہے. یمن تک جانا ہے مدینے سے, جہاں جہاں چوکیاں آتی, چیکنگ پوائنٹ آتے, یہ دونوں نوجوان بات کرتے خلیفہ اول صدیق اکبر کی مہمان ہے, یمن جا رہی ہے.
اوپر نہیں دیکھا جاتا، راستے کھول دیے جاتے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد جب یمن پہنچتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کئی دن کا سفر کر لیا مدینے سے یمن تک۔ وہ عورت کہتی ہے میں خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں ایک بار بھی ان دونوں نوجوانوں میں سے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا نہیں۔ جب میں اترتی، جب میں چڑھتی، جب میری حاجتیں ہوتی تو یہ نوجوان اپنا چہرہ پھیر لیتے، ایک بار بھی انہوں نے دیکھا نہیں۔ یمن پہنچ کر کے وہ اپنے خاندان کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو یہ سوچ رہی تھی مدینہ اب سیف نہیں ہے، میں اپنے خاندان کے پاس آ جاؤں، لیکن اعلان کرتی ہوں اے میرے خاندان والوں میں بھی واپس مدینے جا رہی ہوں، تم بھی واپس مدینے آ جاؤ۔ عورتوں کی عزت اگر کہیں محفوظ ہے تو وہ دامن مصطفیٰ میں محفوظ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف بیٹیوں کی بات جہاں تک ہے، یہ ان کی عزتوں کی بات حدیثیں پڑھو آپ کو پتہ چلے۔ بیٹی ہونی پر میرے آقا نے شفاعت کی بات فرمائی، بہن ہو تو فرمایا اس کی غائبانہ بھائی کے حق میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے کعبے کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت، بیوی ہو تو ایک لقمہ اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب۔ عورت کو ہر مقام پر وہ عزتیں دی گئی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری جو الفاظ وفات کے وقت جو بیان فرمائے اس میں بھی یہ ذکر ہے، ملک یمین الصلاۃ، وہ ملک یمین۔ ملک یمین کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہارے ماتحت رہنے والی عورت۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھو، 10 بیویاں جو ایک ساتھ رہی، 10 بیویاں، اور مختلف روایات میں جو 11 ہیں تعداد، وہ آگے پیچھے کسی کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ جب تک تھی تو کوئی اور بیوی نہیں تھی، باقی 10 بیویاں جب تک تھیں ایک بھی بیوی نے کہیں کوئی روایت نہیں بیان کی کہ حضور نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی نے نہیں کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت مزاج کے ساتھ ان کو تکلیف دی ہو کبھی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 بیویوں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار کر کے دکھائے ہو، یہاں تو 2 بیویاں رکھ نہیں پاتا کوئی۔ اور ویسے بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ 4 والے ہیں، میاں ایک نہیں سنبھلتی، 4 کی بات کی ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں جیسی فطرت اور صفت جس کے اندر ہے، ارے سب عورتوں کے اندر ایک نسوانی صفت سب کے اندر ہوتی ہے۔ وہ امہات المومنین تھی، رسول اللہ کی بیویاں تھیں، لیکن تھی تو عورت۔ اور حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ہے، حضرت عائشہ کی باری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر ہیں، حضرت زینب دوسری بیوی ہیں، انہوں نے گوشت کا ایک ایسا سالن بنایا جو حضور کو بہت پسند تھا۔ انہوں نے سوچا آج میرے گھر میں حضور تو آئیں گے نہیں، باری عائشہ کے گھر ہے، تھوڑا سا سالن انہوں نے اپنی خادمہ کو دے کر کے بھیجا عائشہ کے گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سالن حضور کو پسند ہے، پہنچاؤ۔ عورت ہوتی ہے، خادمہ لے کر کے آئی، حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا زینب کہاں سے؟ کونی مار کے گرا دیا۔ آج میرے پاس ہے رسول اللہ، اور مہمان نوازی ضیافت جو کچھ بھی ہوگی وہ عائشہ کے گھر سے ہوگی۔ مختصر سی یہ چھوٹی پھوٹی باتیں ہیں، عورتوں کے اندر تو ہوتی ہی ہیں۔ ارے 2 کے درمیان مساوات کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ نے 10 بیویوں کے ساتھ مساوات کر کے کائنات کو دکھایا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو رحمت عالم ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جو ریئلٹی میں کہتا بھی ہو اور کرتا بھی ہو۔ دنیا کو عورتوں کے حقوق بتانے والا خود کبھی بیوی نہ رکھ سکتا ہو، اور وہ دنیا کو پاٹ پڑھا رہا ہے عورتوں کی عزتوں کے لیے۔ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ اولاد کی بات جہاں تک آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جو فرمایا، اور اس کے علاوہ مساوات کی جہاں تک بات آئے، میں کل ملا کر کے آج کے دن کی ایک عظمت بتاؤں۔ آج کے دن بہت سارے انقلاب آئے، علم کا انقلاب، انسانوں کے عروج و ارتقاء کا انقلاب،
جہالت سے نکالنے کا انقلاب، برائیوں سے باز لانے کا انقلاب. ارے وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ وہ شراب نوشی اور قمار بازی میں فخر کرتے تھے. 50 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کا رواج تھا. 50 سال پرانی شراب نشہ زیادہ کرتی ہے، لیکن ایک فرمان رسول تھا جس نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی. حضرت انس کہتے ہیں میں کہبہ خانے میں لوگوں کو شراب پیالوں میں بھر کر کے دیا کرتا تھا. ایک شام ایسی آئی کہ مدینے میں اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں آج سے شراب حرام ہو گئی. صرف اعلان ہوا، جیسی ہی آواز گونجی مدینے کی گلیوں میں، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ وہیں سے پٹک دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے توڑ دیا. وہ ایک دن تھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی. ایک فرمان رسول نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی. انقلاب. میرے عزیزو، یہاں رک کر کے میں اس انقلاب پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. وہ صحابہ سے آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ ہم اہل ایمان ہیں، اس صحابہ سے ہماری محبت. اس رسول سے محبت نہ ہوتی تو یہاں آتے بھی نہیں آپ. اس رسول سے آپ کو بے پناہ محبت ہے. آج اگر میں کہوں، ہر بچہ ہر جوان یہ کہنے کو تیار ہے، اس ناموس مصطفیٰ پر تم کیا دو گے؟ چندے کی بات نہیں، گردنیں دینے کو تیار ہے. یہ لبیک یوں ہی نہیں کہا جاتا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ. بتاؤ کس چیز سے تم حاضر ہو؟ جان سے، اپنی تمام چیزوں سے حاضر ہو. لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہو، جان دینے کے لیے تیار ہے، حضور پر مر مٹنے کو تیار ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا کرنے کو تیار ہے، اس قوم کے اندر اگر نشہ عام ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی فکر کی بات. جس چیز کو میرے آقا کائنات سے ختم کرنے آئے، آج ان کی امت اس چیز کو رواج کیسے دے سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو. مسلمان اور نشہ دو ایسی چیزیں ہیں جیسے دن اور رات. دن اور رات کا کیا ملا؟ کالا اور سفید دونوں ایک ہو نہیں سکتے. مسلمان اور نشہ اتنا اپوزٹ ہے، اتنا اپوزٹ ہے. ہمارے محلوں میں نشہ آیا کہاں سے؟ ہمارے محلوں میں نشہ بکتا کیسے ہے؟ تم نے کیا حدیثیں نہیں سنی؟ وہ صحابہ تو پہلے حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے استعمال کر رہے تھے. ہم تو پیدائشی کانوں میں سنتے آ رہے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ابھی تمہیں اور کوئی حرام کرنے والا نہیں آنے والا ہے. پہلے سے حرام چیز تمہارے سامنے ہے. کون ہے جو ہمارے بچوں کو اس آوارگی میں آج مبتلا کر دیا؟ اگر عشق رسول رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں میں ہے تو میرے عزیزو، نشہ اٹھانا تو دور کی بات، تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تمہارے سروں پر جس کی عزت لگی ہوئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے. دنیا تمہیں تمہارے نام سے نہیں، میرے نبی کے نام سے پہچانتی. ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ اگر مصطفیٰ کے نہ ہوتے تو ہم زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتے. ہمیں کون منہ لگاتا؟ آج ہمیں دنیا دیکھتی ہے تو نبی کے نام پر دیکھتی ہے. اس نام کا اتنا تو بھرم رکھ لیتے، اس نام کی اتنی تو لاج رکھ لیتے کہ مسلم محلے میں کم سے کم نشہ نہیں آتا. ویسے تو پورے ملک کو نشہ سے پاک ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب بھی ڈپارٹمنٹ والے اور خاص طور پر نارکوٹک والے جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں، آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں. اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو جلدی پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی بہک جاتا ہے، اور دوسرا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پورے کے پورے خطے کو نشہ میں مبتلا کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. کسی چلتے پھرتے آدمی سے بھی پوچھ لو تو وہ نشہ کا اڈا بتا دیتا ہے، یہاں ملتا ہے، یہاں بکتا ہے. حالات تو یہ ہے آج. تو جب چلتے پھرتے آدمی کو معلوم ہے تو حکام وقت جو پاور رکھتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے. تو پھر کون ہے جو ان کو نشے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، دنیا ان کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے شیر ہیں. ان کو نشہ میں اتنا سلاؤ کہ اٹھنے کی ہمت نہ ہو. جس دن یہ اٹھ گیا تو اچھے اچھوں کا سونا حرام کر سکتا ہے.
نہیں اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھنا چاہیے. تمہیں اس طرح سے آج پوری دنیا میں صرف نشہ یہاں نہیں ہے، سعودی بھی مبتلا ہے اس میں، عرب کی کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں سب مبتلا ہے، اور بغیر کسی پاورفل ذریعے کے یہ چیز نہیں ہوتی. حضرت اتنی فکر کے ساتھ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دل درد کرتا ہے جب اپنے بچوں کو نشہ میں دیکھتے ہیں. اور جس علاقے میں یہ آپ لوگ ہیں حضرت یہاں پر ہیں، یہ علاقہ تو مشہور سے مشہور ہوتا جا رہا ہے، مشہور سے مشہور ہوتا جا رہا ہے. عزیزان گرام وقار، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت رکھتے ہو، باز آ جاؤ آج کے دن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم برباد ہو جاؤ گے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کس کو کیا پڑی ہے. نہیں، میرے آقا تمہارے قدموں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد محسوس کرتے ہیں. میرے آقا کو درد ہوتا ہے. اگر اپنے نبی کو کوئی ایذا دینا چاہتا ہے تو کیا کوئی ایسا ہمت والا آدمی ہے یہاں پر جو رسول اللہ کو ایذا دینا چاہتا ہو، میرے آقا کو درد دینا چاہتا ہو؟ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال میرے آقا کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں. تمہارے سب کے اعمال، ہمارے سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فلاں بن فلاں نے پورے ہفتے میں کیا 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 ہے، ہمارے اعمال پیش ہونے والے ہیں. اور حضور فرماتے میں سب کو ان کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں. سب کو پہچانتے ہیں میرے آقا. جو بچے غلط روی میں مبتلا ہوئے، میری ان سے مؤدبانہ التماس، مجھے چھوٹا سمجھو جس طرح سے بھی سمجھو، آج اٹھو ایک انقلاب لے کر کے آؤ. آج اٹھو ایک ریولیوشن لے کر کے آؤ. دنیا آج بھی تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ بدلو گے تو تم ہی بدل سکتے ہو. تم ہی نے بدلا تھا اس کائنات کو، آج پھر بدلاؤ آئے گا تو تمہارے ذریعے سے آئے گا. دنیا دوسروں کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے بدلنے والے مدینے سے نکلے تھے، بدلنے والے بدر میں آئے تھے، بدلنے والے احد میں آئے تھے، بدلنے والے خندق میں آئے تھے، اور کائنات کو بدلنے والے کربلا میں آئے ہوئے تھے. میرے عزیزو، آج ان کے پیروکار اگر تم اپنے آپ کو مانتے ہو تو اٹھو اور بدلو. اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل چکا. اور پھر مساوات کی بات جہاں تک میں کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اٹھایا تھا، ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا ہے. آج کے دن کی جو سب سے بڑی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، 20 اپریل کو وہ رسول تشریف لایا ہے جس نے انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرایا ہے. تم انسان ہو تو کیسے جیو، جانوروں کی طرح نہیں. دنیا تمہیں جنگلی بنانا چاہتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جنگل سے چھوٹے ہوئے یہاں پہ بھی آئے ہوئے، یہاں پہ مطلب دنیا میں ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا نہیں انسانی شکل ہے. انسانوں کی طرح جینا سکھایا میرے آقا نے، انسان کو انسانیت سے آشنا کرایا. سب سے بڑا پیغام ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ انسان ہیں، چاٹ کر تو نہیں کھاتے. زمین پر آپ کے سامنے چاول ڈال دیا جائے، دال ڈال دیا جائے اور کہا جائے چاٹ کے کھاؤ، آپ کہیں گے میں بکری کتا تھوڑی نہ ہوں، مجھے پلیٹ میں دو، ہاتھ اٹھا کر کے کھاؤں گا. تو اتنا تو آپ کو پتا ہے انسان اس طرح سے کھاتا ہے، انسان ویسے نہیں کھاتا. تو میرے آقا نے یہ بھی بتایا انسان عزتوں کا محافظ ہے، کتوں اور گدھوں کی طرح زنا نہیں کرتا بازاروں پر. وہ جانور ہیں، ان کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. جو گدھا جس گدھی کو پالے، جو کتا جس کتیا کو پالے، ان کے ہاں عقل و شعور نہیں. لیکن انسان بھی اگر اسی صفت میں جینا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگل کے راج کی طرح، جانوروں کی طرح جینے کا سلیقہ دیا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے وہ سلیقہ نہیں دیا. آج پوری دنیا کو ایک رواج دیا جا رہا ہے. یہ کامن باتیں، کیا مولویوں کی بات سنتے ہو؟ آؤ ننگے ہو جاؤ، آؤ ننگے ہو جاؤ بازاروں میں، تم بھی ننگے ہم بھی ننگے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ جو سوشل میڈیا چلانے کے لیے دیا جا رہا ہے، مفت میں دیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا اور نہ جانے کتنے ایسے، یہ اسنیپ چیٹ،
یہ جو سوشل سائٹس ہیں ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے لیے سب سے ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں. اس کا کوئی سبسکرپشن چارج نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا, 1 روپیہ بھی نہیں. ارے اگر کوئی ایجوکیشن لینا ہے, آپ کو کوئی کورس کرنا ہے, انٹرنیٹ میں بھی بہت سارے ایپلیکیشن ایسے ہیں جو وہ چارج لیتے ہیں سبسکرپشن کا, منتھلی آپ کو فیس دینا پڑتا ہے, وہاں پر تو فیس دینا. یہ چیٹنگ کے جتنے ایپ ہیں کیوں کھلے عام مفت دیے جاتے ہیں؟ آپ ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرو, ننگی تصویریں بھی بھیجو, ننگی تصویریں دیکھتے بھی رہو. میرے عزیزو, یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں. اور سنو, سب سے تعجب کی بات, میں حدیث پڑھ رہا تھا, رونگٹے کانپنے لگے. میں سچ بتا رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی, حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا, بھائی صاحب تھوڑا پیچھے چلے جاؤ. اتنا کہے گا وہ کہ دیوار پیچھے چلے جاؤ بھائی. اس کو سب سے شریف آدمی سمجھا جائے گا. یہ میرے آقا نے آخری زمانے کی علامتیں بتائی. یہ دنیا وہ مزاج دے چکی ہے. آج کوئی مولوی بولے ان نوجوانوں کو تو سب اس پہ برس پڑیں گے. کون سے زمانے کے مولانا ہو آپ؟ کیا لڑکیوں سے بات کرنا کوئی عیب کی بات ہے؟ ایک نہیں, ہم 70 لڑکیوں سے روز بات کرتے ہیں, روز چھوڑتے ہیں. دنیا نے تمہیں اس کی عادت ڈلوا دی. یہ اتنا نارمل کر دیا گیا, کامن کر دیا گیا کہ کسی کی عزتیں کچھ نہیں ہوتی. اور پھر میں کہتا ہوں, تم اپنی بہنوں کی عزت کی فکر کیوں کرتے ہو جب دوسروں کی بہنوں پر رات کی تاریکی میں ڈاکے ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی بہنوں کی عزت کی فکر؟ بلکہ وہ دور بھی آ جائے گا جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی. میرے عزیزو, اب وہ دور بھی تم دیکھو گے کہ بہنوں کو خود ہی لوگ بازاروں میں لا دیں گے. باپ اپنی بیٹیوں کو خود لے کر کے آئے گا بازار میں. ہم نے مصر میں دیکھا ہے, آج سے تقریباً 17 سال ہو گئے میں آ کر کے بھی. اس وقت جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, دریائے نیل پر ناچتی ہوئی لڑکیاں, تعجب ہوتا کہ ادھر سے گاڑی گزر جائے تو آنکھیں بند کر لیں. لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ یہ طوائفیں نہیں ہیں, یہ ناچنے والیاں نہیں ہیں, یہ فیملی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں, ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے, باپ لے کر کے آتا ہے. اور یہ کسی میں غیر ملک کی بات نہیں کر رہا, مسلمان ملک کی بات کر رہا. ہم نے بغداد میں, عراق میں بھی یہ سارے حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کہ اب زمانہ ننگا ہو جائے گا. اور اس طرح سے تمہیں آج مسحور کر دیا گیا کہ تم نیکیوں کو سننا بھی نہیں چاہتے. آج کوئی بھی مولانا کہے تو اس کو فوراً بند کر دو. ارے اس کا مت سنو. کوئی چٹکلے سنانے والا ہو, شادیوں کی بات کرنے والا, عورتوں کی بات کرنے والا, اس کو وائرل کرو, خوب سنو اس کو. مزیدار مفتی ہے, مزیدار مولوی ہے. لیکن تمہیں زنا سے اگر کوئی روکے, تمہاری آنکھوں کی پابندی کی بات کرے, پرانے خیالات والا آدمی. عزیزان گرامی, آپ سے میں یہ کہتا ہوں, تم جس اسلام کی بات کرتے وہ اسلام نہیں ہے. یہ میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا, میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جس معاشرے میں رہتے برسوں ہو جاتے, انہوں نے بھابیوں کو نہیں دیکھا تھا. برسوں ہو جاتے, اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا. اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں, ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد, تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے, دیواریں گونجنے لگ جائے. اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد, تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری ماؤں پر اسلام زندہ باد نہیں. ہم کسی شادی میں جانے سے اب گھبرانے لگ گئے, ڈرنے لگ گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے, یا یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے, میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے, باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں. مردوں کو, علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے. وہ بات کرتی ہے فاطمہ الزہرا کی,
دل پر چوٹ لگتی ہے. میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتے جگر جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہماری بہنیں آج. اور حد تو یہ ہے اس رسول اللہ کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے. حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. اس دن بھی اعلان ہوگا اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں. یہ بے حیائی کا دور. آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا، آؤ اس نقطے پر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے. حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی میرے پاس دنیا آئی تھی، اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو، میں نے ٹھکرا دیا. دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ، ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا، مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں، تیرے دولت و مال کی بھی نہیں. تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی، یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ مجھے لے لے گی، میرے حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی، میرے دولت و مال میں غرق ہو جائے گی. حضور فرماتے دنیا کی اس بات نے مجھے رلا دیا، دنیا کی اس بات نے مجھے رونے پر مجبور کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر غم تھا تو اسی دور کا تھا یہ، جب امت میرے آقا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی. آج سال میں ایک مرتبہ کیا ہم جلسہ کر کے اس نبی رحمت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کے آقا و مولا کی خدمات کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ زندگی بھر سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے کا بھی حق پوری امت نہیں ادا کر سکتی، پوری امت نہیں ادا کر سکتی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آج میرا پیغام صرف یہ، میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اور میرے نبی کے نام سے دیکھ رہی ہے، اور آج تم یہاں پر کہتے ہو مجھے دیکھ کر کے میں جو چیختا چلاتا ہوں، میرے اوپر بڑی پابندیاں جو کچھ بھی لگانے کی کوششیں کی جا رہی، اس لیے کہ جذبات کا مقرر بنا، اس لیے صرف کہ لوگ حضور کی شان رسالت میں بھونکنے لگ گئے. اور میں کبھی اس کے در پردہ سوچتا ہوں آخر یہ کتے بھونکنے تک آئے کیوں؟ ان کو یہاں تک کا راستہ دیا کس نے؟ میرے آقا کو انہوں نے دیکھا نہیں، حضور کو سمجھا نہیں، سوشل میڈیا اٹھا کر کے نبی کو گالیاں دینے لگ گئے. ان کے پیچھے جب ریزن تلاش کیا جاتا ہے تو یہ بد عمل مسلمان نظر آتے ہیں. ان کو دیکھ کر کے وہ نبی کو گالیاں دے رہے ہیں. مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نبی ایسا. معاذ اللہ رب العالمین. کیا آج ہماری زندگی اس موڑ پر آ گئی کہ ہماری وجہ سے میرے نبی کی عزت پر انگلیاں اٹھنے لگ جائیں؟ ہماری زندگی آج اس موڑ پر آ گئی کہ حضور کو پڑھے بغیر آدمی گالی دینے لگ جائے، اس لیے کہ میں نے عمل ایسے دکھائے لوگوں کو. شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں آ گئی، نشے کے اڈے پر میں بیٹھا، تاش کے پتے ہمارے گلیوں میں، تو دنیا پھر یہ سمجھنے لگی کہ محمد کا پیغام یہی تھا. دنیا تمہیں دیکھ کر کے نبی کو پہچانتی ہے، وہ پڑھتی نہیں ہے، دیکھ کر کے سمجھتی ہے. ہر زمانے میں مسلمان اپنے نبی کا ترجمان رہا ہے، ایمبیسیڈر رہا ہے. بدلو اپنی زندگی کو، اور اگر آج نہ بدلے تو وہ دن انتظار کرو جب قبر میں رکھے جاؤ گے. بزرگوں نے فرمایا فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال میرے نبی کو دکھا کر کہیں گے. اکثر ائمہ نے کہا کہ رسول اللہ قبر میں آئیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے، تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ میرے آقا حضور قبر میں آئیں گے، یقین ہے؟ بزرگوں نے فرمایا وہ وقت بھی آئے گا اے مسلمان، سنبھل جا، جس وقت تیسرا سوال فرشتے حضور کو دکھا کر پوچھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا.
बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। हुजूर अगर फरमा दिए या रसूल अल्लाह अगर तुमसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है? मुझे बताओ नौजवानों, जिस वक्त कब्र में मेरे आका अपना चेहरा फेर ले और कहे मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे किसी और का चेहरा पसंद था, बात मेरी करता था काम किसी और के। हुजूर को लब्बैक 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 कहकर पुकार रहा है और फिर गलियों में तेरे तमाशे क्या है? तू अगर नबी का नहीं बन सका तो कब्र में किस चीज के इंतजार में जाएगा इस दुनिया से? और फिर याद रखना, हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो पूरी रहमत खुदा हमसे फिर गई। रहमत खुदा जिससे रूठ गई उसका क्या होगा? फिर न खबर है उसकी न हशर है, हशर में भी कोई उसका मावा उमलजा नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बार बार घूम फिर करके उसी बात पर आना पड़ता है। बरेली के इमाम ने हमारे दिलों पर उंगली रख करके कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, सब मानेंगे। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो गिरतों को उठाने के लिए आए हुए थे, दुनिया को एक आज का पैगाम मैं ये भी देना चाहता हूँ। ऊंच नीच की बात करने वाले, कास्टिज्म की बात करने वाले, हमारे यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है। बिरादरियां बनी होंगी ये पहचान के लिए, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए तुम्हारे अंदर कबीले बने, खानदान बने। ये नहीं कि तू नीच है मैं ऊंच हूं, ये नहीं है कि तू अंसारी है ये मंसूरी है और ये पठान है और ये खान है, इसका इससे नहीं हो सकता, उसका इससे नहीं हो सकता। कबीले इसलिए नहीं बने, एक दूसरे के तारुफ के लिए बने, एक दूसरे की पहचान के लिए बने। अब सुनो, मैं हदीस रसूल बताता हूं। दुनिया आज तक ये फर्क नहीं मिटा पाई। हमारे यहां भी आज कल को देखना जनगणना होगी तो उसमें भी कास्ट पूछी जाएगी, कास्ट को बरकरार रखना है। क्यों एक इंसान नहीं हो सकता कोई? सारे इंसान पैदा होने का तरीका एक ही है, माँ और बाप से, लेकिन इनको इस तरह कास्ट में बदल कर रख दिया जाता है। आज जो हमें मसावात का दर्स देना चाहते हैं, मैंने गुजरात की सरजमीन पर कई लोगों के दुख सुने। ऐसे नहीं जो मुजरिम हैं, ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट में आला ऑफिसर हैं, पढ़ लिख करके वो ओहदे पर आ गए, लेकिन वो कहते हैं हमारी बिरादरी छोटी है तो हमें आज भी गांव का मुखिया खटिया पे भी बैठने नहीं देता, चाहे मेरे स्टार लगे हो। ये हालात बना दिए गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कर, आज भी ये कास्टिज्म का जो भूत सवार है, कई जगहों पर जाकर देखो, छूत छात आज भी छूत छात से जूझ रहा हुआ ये मुआशरा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, अल्लाहु अकबर। मदीने तैयबा में एक साहबी हैं जाहिर बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, सब्जी बेचा करते थे, सब्जी फरोश थे और गांव से सब्जी लाकर मदीने में बेचते थे। सूरत की अच्छी नहीं थी, लोग जो है दूर हटते थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आते, पसीना जिस्म में रहता। आमतौर पर किसान लोग अपनी किसानी करते करते थक जाते हैं। इसी तरह जाहिर बिन हराम थे, बाजार में सब्जी बेच रहे। अचानक पीछे से कोई आया और आंखों पर हाथ रख दिया, पूछा पहचानो कौन है? जाहिर बिन हराम। वो कहते हैं इस पूरे भरे मदीने में मुझे कोई छूता नहीं, अगर मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है तो आमिना का लाल ही होगा। बगैर किसी ताखीर के कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ हैं, और फिर अपने जिस्म को हुजूर के जिस्म से टच करने लग गए, लगाने लग गए। ऐसा नहीं कि मेरे आका हटने लग गए, हुजूर ने भी अपना जिस्म उनको लगा दिया। और उसके बाद हुजूर ने ऐसे ही मदीने की गलियों में, बाजार में जहां ये खड़े थे, ऐलान किया कौन है जो मेरे गुलाम को खरीदेगा? जाहिर बिन हराम कहते या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे बदसूरत को कौन खरीदेगा? लोग तो मुझे टच भी नहीं करते, आप मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से सीना लगाया और कहा
یاد رکھ ظاہر بن حرام، تیری اللہ کی بارگاہ میں بڑی موقعات ہے، تیرا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، تجھے اللہ اور اس کے رسول خریدیں گے۔ غلاموں کو جس نے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، اور آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے دن ایک بہت الگ ہے۔ فتح مکہ آپ نے سنا ہوگا، تقریروں میں ہو کتابوں میں، ایک چیز مجھے لگتی ہے، 10,000 صحابہ آئے تھے فتح مکہ کے دن۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں 13 سال تک صحابہ کو اتنا تڑپایا گیا ہے کہ انگاروں پہ سلایا گیا ہے۔ اور سب سے مشہور صحابی آپ بھی جانتے ہیں، بلال حبشی۔ بلال حبشی کو کیا نہیں کیا گیا؟ پیر میں رسی ڈال کر اوباش لڑکے کھینچتے تھے، گرم ریت پر سلا کر کے سل سینے پر رکھی جاتی تھی، ساری ایذائیں دی گئی ہیں، سب کو پتا ہے۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ 6 سال کے بعد جب میرے آقا واپس مکہ میں آئے، اب طاقت و پاور کس کا تھا؟ پاور رسول اللہ کے ہاتھ میں، طاقت اور آج کی سلطنت حضور کے پاس ہے۔ سارے مکہ میں لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے جان بچا کر، کیونکہ انہیں معلوم تھا، اور صحابہ بھی جوش میں آئے ہوئے تھے۔ یہ وہ مکہ کے کفار و مشرکین ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دانت مبارک بھی شہید کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سولی پر چڑھا کر کے ہمارے صحابہ کو مسلح کیا ہے، کان ناک آنکھ کاٹے ہیں۔ بدر دیکھا، احد دیکھا، خندق دیکھا، اس کے بعد صبر کہاں سے آتا؟ لیکن فتح مکہ جس دن ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، گوشت کے چھتڑے اڑانے کا دن ہے۔ حضور نے اس کو بدل کر کے کہہ دیا۔ صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، حضور نے فرمایا الیوم یوم الرحمہ، آج کے دن رحم کرنے والا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ سب کو یقین نہیں ہو رہا ہے، کہاں جائیں گے سب؟ حضور نے فرمایا جو میرے دادا عبد المطلب کے گھر میں جائے گا وہ امان میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے وہ امان میں ہے، جو حرم میں آئے وہ امان میں ہے۔ کئی گھروں کا حضور نے نام بتایا۔ اب یہ واقعہ بتانے کا جو میرا مقصد ہے، سنو تو بچوں سے۔ آخر میں ایک صحابی پوچھتے ہوئے آئے کہ بہت سارے حرم میں نہیں آ پا رہے، بہت سارے عبد المطلب کے گھر نہیں جا پا رہے، بہت سارے ابو سفیان کے گھر نہیں جا پا رہے، ان کے لیے کوئی الگ پیغام ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میری اس گفتگو کا مطمع نظر، مقصود نظر، حضور نے اعلان فرمایا کسی راستے پر ایک ڈنڈا لگا کر جھنڈا گاڑو بلال حبشی کے نام کا، بلال کے نام کا جھنڈا۔ کہا کہ یہ کیا ہوگا؟ کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آئے گا اس کو امان دی جائے گی۔ ارے وہاں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی، حیدر کرار، بڑے اجلہ صحابہ ہیں، لیکن فتح مکہ کے دن ایک جھنڈا بلال حبشی کے نام کا لگایا گیا اور کہا گیا آ جاؤ اس کے نیچے جو آئے گا وہ امان۔ دنیا کو میرے آقا نے بتایا جس کو تم پیروں میں ڈال کر کے کھینچتے تھے رسیاں، جس کو سینے پر سل رکھ کر کے ایذائیں دیتے تھے، آج تمہیں اگر اپنی جان بچانی ہے تو اس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا۔ اور تم نے جس کو غلام 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 کہا تھا، آج وہ تمہاری جانوں کا محافظ جھنڈا لے کر کھڑا ہے۔ غلامی سے میرے آقا نے نجات دی تھی۔ یہ اسی لیے میں نے شروع میں کہا خاک کے ذروں کو جس نے ہمدوش ثریا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کی برابری کا جو اعلان فرمایا، آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میری بہن آئی اور کہنے لگی، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، بہت پیسے والے مالدار، ان کی بیٹی حضور پاک کے پاس آئی، ان کی بہن عدی بن حاتم کی، یعنی حاتم تائی کی بیٹی مسلمان ہوئی اور اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائی جاؤ، اسی میں خیر ہے، وہ بادشاہ ہوں کہ رسول ہوں، ان کی پیروکاری کر لو، ان سے اچھا آدمی میں نے دیکھا نہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں آیا، دیکھا، اس وقت کیا بات دیکھی، توجہ چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں مدینے کی ایک پاگل عورت جس کا ذہنی توازن کھو گیا ہو، لوگوں سے وہ بڑبڑ کرتی رہتی، کسی کو بھی پکڑ کر کچھ بھی سناتی، ایسی پاگل عورتوں سے تو ہر کوئی دامن بچاتا ہے۔ وہ عورت قریب آتی گئی اور محفل میں آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔
पागल औरत है, मेंटल केस जिसका है। और सहाबा बचाने लग गए, हटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बदजुबान औरत है, कुछ का कुछ बोल जाती है, कहीं आपकी शान में ये बदजुबानी ना करे, नाज़ेबा कलमात ना करे। हुजूर ने सहाबा से क्या कहा जानते हो? हटो, उसे आने दो, मुझे पता है मदीने में कोई उसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए। वो रहमत आलम आए थे सुनने के लिए, और वो पागल औरत हुजूर को उठा ले जाती। साहबा कहते हैं हुजूर उठ करके गए उसके साथ, कहती है अकेले में बात करना चाहती हूं। हुजूर ने कहा ठीक है, अकेले में बात। और वो पता नहीं क्या क्या सुनाती रही। मेरे आका ऐसे सुनते रहे जैसे किसी दानिशमंद की बातें सुन रहे हो, एक ही जुमला बार 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 बार। उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो पागल है। ये मेरे आका की अदाएं थी, जिसको कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में वो रसूल आया है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, गवारा नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, तुम्हारे सिर्फ ईमान की तलब रखने वाला, रऊफुर रहीम, निहायत नरमी करने वाला और शफकत करने वाला रसूल आया है तुम्हारे पास। अजीज़ान गिराम वक़ार, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, आज के दिन का मेरा यही पैगाम काफी है। आप उठो, जिस पैगाम को मेरे आका ने पूरी कायनात में फैलाया, पूरी कायनात में। तुम ख्वाहिशात के पुजारी नहीं हो, तुम माबूदाने बातिल के पुजारी नहीं हो। एक फर्क मैं आपको बताऊं, एक फर्क, लोग जो है ये समझते हैं बुतों की पूजा करने वाले ये मुशरिक है, एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करने वालों को मुशरिक कहते हैं। लेकिन कुरान ये कहता है साथ में, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपनी ख्वाहिशों की इबादत भी करते हैं, ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है। नौजवानों, तुम्हारे दिल में जो बात आए उस पर अमल कर लेना जरूरी नहीं होता। रात को तुम्हारा नफ्स उठाए किसी लड़की से बदकारी करने के लिए, तुम ख्वाहिशात के पुजारी मत बन जाओ। तुम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो, याद करना तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो जानता है, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात से भी वो बाखबर है। आपको आपका नफ्स दौलत की रेल पेल में ऐसा मसरूफ कर देगा कि तुम्हें न नमाजों का ठिकाना कुछ भी नहीं। मैं एक बात याद करता हूं, हजरत दाऊद ताई बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, उनसे उनके मुरीद ने पूछा हुजूर कुछ नसीहत करते। उन्होंने कहा मैं मसरूफ हूं, जुबान खोलते ही नहीं थे दिन भर। कहा दो बातें कहता हूं, वो सुनकर चले जा। एक बात ये, अल्लाह ने तुझे जिस जगह जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने के लिए कहा वहां कभी गैर हाजिर रहना मत। बस ये दो चीजें। अल्लाह ने जहां जाने से मना किया वहां कभी दिखना मत, और जहां आने का हुक्म दिया वहां कभी गायब रहना मत। बस ये दो चीजों पर पूरी जिंदगी चला लो। आज आपके लिए भी ये पैगाम है, तुम अपने चेहरे के साथ वहां कभी ना दिखो जहां मेरे रसूल को पसंद है, वहां कभी ना दिखो जहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उंगली उठ सकती है, और वहां हर दम दिखो जहां मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हर दम नजर आओ जहां मेरे आका को पसंद है। आज हमने वर्ल्ड दुरूद डे के तौर पर इसका ऐलान किया है। रजा एकेडमी की जानिब से ये जो मुहिम छेड़ी गई थी, आपको मैं बताऊं, पिछले साल से लेकर जो मैं अपने जानिब से, हमारे भी सोशल मीडिया के जरिए से जो ये मुहिम छेड़ी गई थी, हर कोई बंदा दुरूद पढ़े मेरे आका की बारगाह में पेश करेंगे। और हमने 1200 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ने का आज़म किया था, 1200 करोड़ मर्तबा, और उसके लिए सारी टीम लगी हुई थी। अल्लाह अकबर, मैं उस वक्त दंग रह गया, उम्मत मेरे मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत करती है कि मीलाद मुस्तफ़ा से पहले ही हमारे पास 1,17,000 करोड़ मर्तबा के दुरूद आए। मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है, 1,17,000 करोड़ दुरूद। इससे फिर दिल में ये बात आती है, उम्मत गुनहगार हुई है, गद्दार नहीं है। आज भी इनके दिलों में वो शमा रोशन है, बस थोड़े से इस दिए को तेज होने की जरूरत है।
اس کی لو کو تھوڑی سی بھڑکنے کی ضرورت ہے، لیکن ہوش کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ جس کے سر چڑھتا ہے، پھر میرے عزیزوں وہ نشہ کے نکڑ پہ نظر نہیں آتا، وہ نشہ ہے جو دھتورا ہے، وہ نشہ ہے جو افیون، چرس، گانجا، کوکین، افیون تمہیں تمہاری انسانیت سے بھی بے خبر کر دے گا۔ وہاں تو بندہ ماں اور بیوی کے بیچ میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس نشیڑی کو دیکھو آپ جو زمین و آسمان کو فرق نہیں کر پاتا، زمین نیچے اوپر دکھتی ہے اسے، آسمان نیچے دکھتا ہے، لیکن عشق محمدی میں جو سرشار ہوتا ہے، ارے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہم چرسیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اگر میدان میں یا راستے پہ پڑے ہوئے کچھ بکرے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، گزر جاتے ہیں، یہ چرس کے نشے میں بکرا ہے، پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، لیکن عشق محمدی میں جب کوئی بولتا ہے یہ نشہ تو ایسا ہے کہ سارے کانوں کو اس بریلی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور پکار پکار کر نشے عشق محمدی میں سرشار امام عشق و محبت یوں کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اور جلوہ دکھتا ہی نہیں، جو دکھتا ہے وہ صرف اپنے محبوب کا جلوہ دکھتا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ نشہ تو کر لو ایک بار کہ جہاں نظر اٹھاؤ یہ کہنے پر آمادہ ہو جاؤ، سر تاب قدم ہے تنے سلطان سمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور جب لٹانے کی بات آئے تو ایک نشیڑی کو بھی ہم نے دیکھا، وہ ماں کے گلے سے چین کھینچ کر کے اپنا نشاد تیار کرتا ہے، وہ بہن کو چاقو مار کر کے بھی پیسے چراتا ہے، لیکن عشق محمدی میں جو سرشار ہوتا ہے، اللہ اللہ وہ کیا کچھ نہیں لوٹا تھا، ارے یوں کہتا ہے یا رسول اللہ کیا پیش کروں آپ کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آقا صرف اتنا ہی نہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ وہ عشق محمدی میں سرشار کسی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے، اصالت کل، امارت کل، امامت کل، ولایت کل، سیادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ تاج و کمر، یہ شمس و قمر، یہ باغ و شجر، یہ برگ و شجر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے یا من و امان تمہارے لیے۔ آقا میں ہی کیا آپ کی ثنا میں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اور آخر میں یہ کہتا ہے یہ دنیا کا ہی معاملہ نہیں ہے، آخرت میں بھی جاؤ میرے محبوب کا ہی جلوہ دکھے گا، صرف اور صرف ایک ہی جلوہ دکھے گا جس کی محبت میں بریلی کا امام سرشار تھا۔ کہتا ہے قیامت کے دن ساری مخلوق یہ دیکھتی رہے گی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ آخری میں دعا صرف اتنی ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان، لبیک یا رسول اللہ۔